بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے اپنے اس چینل پر جس کا نام قرآن تعلیم و ادب ہے، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک ٹاپک جو کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو ہم کن ذرائعوں کے ذریعے سے اختیار کر سکتے ہیں، اور یہاں پر ہم نے اب تک 3 لیے تھے، ایک نماز کے ذریعے، دوسرا قیام اللیل کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، اور پھر تیسرا تھا ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سے۔ آج ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ موت کے بارے میں، یعنی موت کے ذریعے اور موت اور آخرت کی فکر کے ذریعے سے ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ موت کی یاد، اور اللہ تعالیٰ نے خود دیکھیں آپ کئی جگہ پر قرآن میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا، پھر کثرت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یاد دلایا کہ جہنم اور جہنم کی زندگی کیا ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ بھی دلائی ہے کہ دنیا کی محبت کو کیا ہے، اپنے انسان دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو جبکہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 سے 30 میں فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، جب جان گلے تک پہنچ جائے گی کوئی سہارا نظر نہیں آئے گا، وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، وظن انہ الفراق، اور جان لیا کہ اس نے یہ وقت جدائی کا ہے، یعنی اسے پتا چل گیا کہ اب یہ جدائی کا وقت ہے، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے، مال و دولت سے، ساری چیزوں سے جدائی کا وقت ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پھر کیا ہے، پنڈلی سے لپیٹ لی جائے گی، اور پھر الی ربک یومئذ المساق، اور آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے اور سوائے اعمال کی کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی اور پھر بتایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ جب موت آئے گی تو اس وقت کیسے جان حلق تک پہنچے گی، اس وقت کوئی سہارا نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، لوگ ڈھونڈیں گے کوئی ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا جو اس کو بچا سکے، کوئی اس دن نہیں آئے گا۔ پھر وہ جان لیں گے کہ اب ہماری جدائی کا کیا ہے، وقت آ چکا ہے۔ تو سوائے اعمال کے اور کوئی چیز آخرت میں ساتھ نہیں جانے والی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں فرمایا آیت نمبر 1 اور 2 میں، قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فرشتوں کی جو کہ روح کو کھینچتے ہیں، یعنی والنازعات غرقا، اور ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم۔ نزا کہتے ہیں سختی کے ساتھ کھینچنا، غرقا کہتے ہیں ڈوب کر کھینچنا، یعنی اسے سختی کے ساتھ ان کی روحوں کو کھینچا جائے گا۔ ان فرشتوں کی جو فرشتے روح کھینچیں گے ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اور پھر والناشطات نشطا، اور پھر بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، یعنی نشطہ کہتے ہیں گروہ کا کوئی گاٹھی یا پھر کوئی گراہ کو کھولنا۔ تو یہاں پر مومن کی جو روح ہوگی اس کو بالکل آسانی کے ساتھ وہ کھینچیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھا کے فرمایا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کئی جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر بندوں کی کیا حالت ہوگی کہ جب زمین ہلا دے مارے گی، اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ سارے بوجھ نکال کر پھینک دے گی۔ انسان کہے گا کہ کاش اس کو کیا ہو گیا ہے، اور یہ سب اپنی خبریں جو زمین میں زمین جو سن رہی ہے ساری خبروں کو وہ بیان کر دے گی، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی طرف سے ہوگا، اور جو بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دے گا، اور جو برائی کرے گا اس کو بھی پورا اجر دیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ، جسے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ العبس میں آتا ہے آیت نمبر 33 سے 36 میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ السَّاقَةُ، پس جب کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، اور اس دن اپنے بھائی سے آدمی بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے ماں اور باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور پھر اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر لاحق ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ہم دیکھیں گے سورۃ الانشقاق میں فرمایا کہ کس طریقے سے سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، سارے تارے بے نور کر دیے جائیں گے، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور پھر ایسے سمندر میں جو سمندر کو اللہ تعالیٰ بھڑکا دے گا، اور پھر جانے وہ کیا ہے جسموں سے نکال لی جائیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں انسان کو بتا دیا، اور پھر جب نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا، یعنی ہر ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ پھر جب جہنم کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پر آتا ہے کہ جیسے ہم سورۃ الملک میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 7 سے کہ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، کہ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کے بڑے زور کی آواز آئے گی اور اس کی وہ جوش سن رہے ہوں گے۔ قریب ہے کہ ابھی وہ غصے کے مارے تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے کے مارے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها الم یاتکم نذیر، جب کبھی اس میں کوئی گروہ کو ڈالا جائے گا تو اس میں جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو وہ کہیں گے قالوا بل قد جاءنا نذیر،
نذیر، ہاں وہ جواب دیں گے بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا، فکذبنا، ہم نے اسے جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، الا فی ضلال کبیر، تم بہت ہی بڑی گمراہی میں ہو۔ پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے، عقل رکھتے ہوتے تو آج ہم دوزخیوں میں شامل نہیں ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فساقوا لاصحاب السعیر، بس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب یہ دوزخی ہوں گے اور دوزخ میں ہی ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کئی طریقے سے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، موت کو یاد دلایا ہے، اور کئی آیتیں ہمیں ملتے ہیں کہ موت کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور پھر جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسرات کے بارے میں فرمایا کہ بعض لوگ ہوا کی تیز رفتاری سے اس کو پار کر لیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لڑکھڑاتے ہوئے گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو وہیں پر رہ جائیں گے یعنی گر جائیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد آگ کو، مطلب آگ کی یاد اللہ تعالیٰ نے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ لوگ نکلنا چاہیں گے جہنم سے لیکن انہیں نکالا نہیں جائے گا، وہ مہلت مانگیں گے لیکن ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، بلکہ وہ کہیں گے کہ ایک دن کے لیے ہمارے عذاب کو ٹلا دو، لیکن ایک دن کی بھی مہلت نہیں ملے گی، اور جو جہنم کے داروغہ ہوں گے وہ انہیں ڈھکل ڈھکل کے ان کو جہنم میں گرا دیں گے۔ تو اس طریقے کی کیفیت ہوگی۔ اگر ہم یہ کیفیت کو یاد کریں گے تو ہم کو ضرور معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طریقے سے اپنے بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کریں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ النبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے کئی ایسے مناظر ہیں جو ہماری موت کو یاد دلاتے ہیں، یعنی موت کی طرف سختی کو یاد دلاتے ہیں، بندے کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ بتاتے ہیں کہ جو بے شک جو دوزخ کیا ہے، گھات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اور پھر فرمایا کہ لابثین فیہا احقابا، اور وہ مدتوں اس میں پڑے رہیں گے، اور پھر لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ کبھی اس میں کیا ہے وہ کھانے پینے کی کوئی چیز ان کو نہیں ملے گی سوائے بدمزگی کی چیزوں کے، اور پھر اس کے بعد الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی اور پیپ کے، جزاء وفاقا، وہ ان کا پورا بدلہ ہوگا۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو جہنم میں ہوں گے ان کو کس طریقے کی زندگی ہوگی۔ تو اگر ہم اپنی موت کو اور اپنی آخرت کو ذہن میں رکھیں گے تو ہم ضرور اور ضرور کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ راستہ سب سے بہتر ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ جب عذاب دے گا تو صرف یہ عذاب آگ کا یا جلانے والا نہیں بلکہ حسرت اور ندامت کا ہوگا، جیسے یا لیتنی کنت ترابا، انسان کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں کیا ہے مجھے بس اس طریقے سے، جیسے پرندوں کو اللہ تعالیٰ اگر کوئی کسی پر ظلم کریں گے تو اس کو بھی کیا ہے اٹھا کر اس کا بدلہ، جو جس کے اوپر ظلم ہوا تھا وہ مظلوم پھر اس کے اوپر سیم وہی طریقے سے اس کے اوپر ظلم کرے گا، اور پھر اس طریقے سے کیا اللہ تعالیٰ بدلا دیں گے اور ان کو مٹی بنا دیں گے۔ تو یہ خالی، اور پھر یہ نہیں، حسرت اور ندامت کا جو عذاب ہوتا ہے یہ بہت ہی خالی انسان کے جسم پر نہیں بلکہ نفسیات اور اس کی روح پر پڑتا ہے، اور پھر اتنی سی انسان کہے گا کہ ہم کو اتنی چھوٹی سی زندگی ملی تھی لیکن ہم نے وہ زندگی کو کیوں ضائع کیا۔ پھر جہنم سے وہ نکلنا چاہیں گے، انہیں نکالا نہیں جائے گا، اور پھر کیا ہے وہ اسی میں تڑپتے رہ جائیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی کل پیش آنے والا ہے یہ سب آج کی کمائی ہے، ہم آج جو کریں گے کل وہی بھریں گے، اور آج ہمارے جو اعمال ہوں گے، ہماری جو کوششیں ہوں گی، وہ اسی کا بدلہ آخرت میں ہم کو دیا جائے گا، چاہے وہ دنیا کے لیے ہو، چاہے وہ آخرت کے لیے ہو، چاہے وہ اللہ کی قربت کے لیے ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے ہو، بہرحال جو بھی ہوگا یہ سارا کیا ہوگا، ہماری آج کی کمائی ہوگی۔ آج کی کمائی اگر ہماری اچھی ہوگی تو کل کا مرحلہ کیا ہے، آسان ہوگا۔ تو آج کے اعمال جتنے ہو سکے ہم اچھے سے اچھے کریں، اور موت کو ہمیشہ یاد رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی قربت ہمیں حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم ٹھہریں تو ہمیں وہ احساس ہو کہ ہم ہمارے رب کے سامنے ٹھہر رہے ہیں، اور ہمارے رب کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے جو سوال کرے گا اس کا جواب دہ ہم ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں کیا ہے، موت کی تیاری کرنا ہے۔ تو ہم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، آمین۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آگے انشاءاللہ جو اور بھی ٹاپکس ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سارے قربت کی جو ہم ذرائع پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آگے ہمارے اس کا سلسلہ چلے گا، آپ میرے ساتھ ضرور بنے رہیے اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین اجر دے اور ہم سب کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔